سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अर्रशीदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، میں کل ایسے شخص کو قیادت کا پرچم تھماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ لشکر کے تمام افراد نے پوری رات اسی آرزو میں بسر کی کہ یہ سعادت اسی کو نصیب ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام یہی آرزو لے کر حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر پر نظر ڈالی اور دریافت فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاس بلا کر اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم قیادت تھما دیا اور دعائے خیر بھی فرمائی۔ یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قیادت میں خیبر فتح ہوا۔ ناظرین کرام، اسلام کی عسکری تاریخ کو ایک شخصیت نے نیا بانگ پن دیا اور 17-18 سال کی عمر میں ایک ایسے کارہائے نمایاں اور شجاعت کی ایسی تاریخ رقم کی جس سے تقریباً آج 14 صدیاں ہونے کے قریب ہیں امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اللہ کریم نے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بہادر مردان عساکر عطا فرمائے، جن میں خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، سلطان محمود غزنوی، عقبہ بن نافع، طارق بن زیاد، سلطان نور الدین زنگی، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمد فاتح، ٹیپو سلطان۔ اور ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کے حضور میں عرض کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ہیں، یہ شخصیت ہے جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا تھا، جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کے تذکار پاک ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کا قافلہ سری لنکا سے جا رہا تھا، بیوائیں تھیں، بچے تھے۔ مسلمان تاجر سری لنکا جایا کرتے تھے، وہاں تجارت کرتے تھے۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا جب وہ اپنے وطن کو لوٹے، وہاں کچھ تاجر فوت ہو گئے تھے، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، سامان تھا، اور سری لنکا کے راجہ جو تھے وہ مسلمان جو تھے حکمران، ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ تو اس وقت کے مسلمان خلیفہ کے لیے انہوں نے تحائف بھی بڑے قیمتی بھیجے۔ راستے میں جب یہ کشتیاں جا رہی تھی تو دیبل کی بندرگاہ کے قریب ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا اور ان عورتوں اور بچوں کو بھی قید کر لیا اور ان کی آبرو ریزی بھی کی۔ انہوں نے دہائی دی اور چیخ ماری کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہماری مدد کو پہنچے۔ جب خلیفہ وقت کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے راجہ داہر کو اطلاع بھیجی اور اس کو خط لکھا کہ یہ ڈاکو جو ہیں ان سے مسلمان عورتوں کو آزاد بھی کرایا جائے، بچوں کو آزاد کرایا اور سامان واپس کر کے ڈاکوؤں کو سزا دی جائے۔ راجہ داہر اس وقت جو ایک فرعون صفت حکمران تھا اور غرور و تکبر میں اس کو بڑا ناز تھا اپنی فوج اور طاقت پر، اس نے کہا ڈاکو تو میرے بس میں نہیں، آپ اگر ان سے کچھ لے سکتے ہیں تو آپ خود یہ لے لیں۔ یہ سن کر وہاں سے پھر خلیفہ وقت نے کس نوجوان کو منتخب کیا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ آئے اور محمد بن قاسم آئے اور پھر چھائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملتان تک کا علاقہ پھر وہ فتح کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کس طرح فتح حاصل کی، کس طرح اپنے سے 4 گنا بڑی فوج، اور ان کے پاس تو کوئی ہاتھی نہیں تھا، وہ تو گھوڑوں پہ آئے تھے، اور یہاں پہ ہاتھیوں سے مقابلہ ہوا، سینکڑوں ہاتھیوں سے۔ کس طرح ان پہ فتح پائی، کس طرح پھر لوگ جو تھے وہ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان فتوحات کے نتیجے میں اسلام کے جو ادب، لٹریچر، فقہ، قرآن و حدیث کا علم، تفسیر کا علم کس طرح پھیلا، کتنے مدارس قائم ہوئے، کتنے ہسپتال بنائے، مخلوق خدا کی کس طرح محمد بن قاسم نے خدمت کی، اور پھر جس طرح تاریخ اسلام میں ہمارے ساتھ بڑی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہیں، جس طرح طارق بن زیاد کی فتح کے بعد بھی ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، جس طرح یہاں بھی ہمیں میر جعفر اور میر صادق اسلام کے سپاہیوں کو کبھی شکست میدان جہاد میں نہیں ہوئی، ہمیشہ ہمیں اندر سے میر جعفر اور میر صادقوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہی محمد بن قاسم کے ساتھ بھی ہوا۔ جب
باہمی لڑائی اور چپکلش جو تھی حکمرانوں کی، اس کی وجہ سے وہی محمد بن قاسم جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا تھا، اس کو پھر پا بجولاں کر کے جب لے جا رہے تھے، محمد بن قاسم نے اس وقت الارجی کا بڑا مشہور عربی کا شاعر تھا، اس کا شعر پڑھا جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لوگ کھو بیٹھے ہیں اور کیسے بڑے جوان مرد کو کھو بیٹھے جو جنگ کے دن اور سرحد کی حفاظت کا کام آیا کرتا تھا۔ ناظرین کا آج عجیب اتفاق میں سوچ رہا تھا، 92 چینل کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ناموس رسالت کی بات بھی کرتا ہے، ختم نبوت کی بات بھی صبح نور میں ہوتی ہے، اور 92 چینل سے 92 ہجری 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے وہاں سے آغاز کیا تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہم 92 چینل پہ بیٹھ کے 92 ہجری کے اس عظیم فرزند اسلام، قابل فخر فرزند اسلام، اقبال نے یوں نہیں کہا تھا کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ ناظرین کرام، آج میں ابھی تو اپنے اسکالر حضرات سے آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو سنواؤں گا اپنے اسکالر سے، لیکن 2 واقعات کی مماثلت ایمان افروز ہے، وہ میں جب آؤں گا بریکس کے بعد تو پھر میں آپ کو وہ واقعہ بھی ایمان افروز سناؤں گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ آدمی واقعہ سنتا ہے۔ میں تو وہ واقعہ اپنی تنہائیوں میں بھی جب یاد کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں جو ہیں ان کے وضو شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی میں نے آج آپ کو سنانا ہے، لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، میرا انٹرو کوئی اتنا ہو جائے۔ جناب میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر طاہر امید تنولی، ماہر اقبالیات، نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف۔ ان کے ساتھ جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر بیوروکریٹ رہے، لیکن ان کے دل میں محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موزن رہی۔ بزرگان دین سے عقیدت، صوفی منش میرے ساتھ ہیں، اور بہت مجاہد آواز میں بھی اور شکل میں بھی، بڑے جرنیلی سٹائل ہے ان کا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر نواز جنجوعہ صاحب۔ جناب جنجوعہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ تیار رہیں؟ جی آپ بالکل آ رہی لے لیں، گھوڑے پہ سوار ہو جائیں۔ میں لاہور سے پہلے ابتدا کر لوں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر طاہر امید تنولی۔ جی بسم محمد اللہ بن قاسم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، جس طرح آپ نے تعارف کروایا محمد بن قاسم کا، اور ایک ریلیونس بھی ہے ان کی اس سرزمین پر آمد کی، آج جس چینل پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ غازی صاحب، محمد بن قاسم کا آنا اور ہندوستان کے مقدر کا بدلنا، علامہ نے کہا تھا کہ آہ و مردان حق وہ عربی شخص وار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ تو اس کی عملی تصویر جو ہے وہ آپ کو محمد بن قاسم کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک غازی صاحب، 2-3 چیزیں بڑی قابل غور ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ محمد بن قاسم کا یہاں پہ آنا ہمارے نصاب کا بھی حصہ ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں۔ نصاب سے ہم نے نکال دیا جناب، میں جب ہم نے پڑھا تھا میں تو اپنے دور کو یاد کر رہا ہوں جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جب پہلے مسلمان نے یہاں پہ قدم رکھا تھا، اور محمد بن قاسم کو قائد اعظم نے آن کیا، اور قائد اعظم نے محمد بن قاسم کو کوٹ کیا۔ اگر ہم نے نصاب سے نکالا ہے تو ہم نے قائد اعظم کے ساتھ بے وفائی کی۔ قائد اعظم اقبال، یہ پرانی باتیں، اب ہم ان کو نہیں اپنے کورس میں رکھیں گے۔ صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد فاتح، خالد بن ولید، یہ کن کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ کوئی ماڈرن باتیں کریں، کوئی ماڈرن یہ گانے والا، ڈسکو میوزک والا، کوئی شرمین چڑھائی کی وہی بات کرنے باتیں کریں، کیا کرتے ہیں غازی آپ؟ صاحب آپ کی اجازت سے وہی بات کرنے لگے۔ اچھا عرض یہ ہے کہ ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ہے جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے۔ اس وقت ہندوستان کا ماحول وہی تھا جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ راجہ داہر کی جو حکومت تھی، اس نے یہاں کی اخلاقیات، یہاں کے نظام عدل، یہاں لوگوں کے حقوق، اس سب کو جس انداز سے پامال کر رکھا تھا، وہ ایک عام اخلاقی شعور رکھنے والا شخص بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دوسری بات،
مسلمانوں نے جب ان مظالم پہ، جس کا ایک پہلو وہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مسلمانوں کو لوٹا گیا، اس کے علاوہ بھی یہاں مظالم کی بڑی داستانیں تھیں، ان کے خاتمے کے لیے اور مسلمانوں کو حقوق دلوانے کے لیے، ان کو ظلم سے نجات دلوانے کے لیے جب یہاں مقامی حکومت سے رجوع کیا، راجہ داہر کو لکھا حجاج بن یوسف نے، تو آپ دیکھیں اس کے جواب میں حجاج بن یوسف کو کیا لکھا راجہ داہر نے؟ گویا یہاں پہ فتنے کا آغاز ہندوؤں کی طرف سے ہوا اور مسلمانوں کی قیام امن کی اور لوگوں کے حقوق کی بحالی کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا گیا۔ ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب مسلمان یہاں پہ آ گئے، محمد بن قاسم جب یہاں پہ آئے، تو محمد بن قاسم کا ہر قدم، پہلا قدم جو تھا وہ قیام امن کے لیے تھا۔ آج کل وہ کون سا گرفتار ہے، وہ جو انڈین جاسوس ہے؟ کلبھوشن۔ کلبھوشن، تو یہ کلبھوشن ہمیشہ ہی آتے رہے ہیں۔ اچھا، اب غازی صاحب اب اس کا اندازہ اس سے کریں کہ دیبل کا جو سب سے بڑا مندر تھا، وہاں کے پروہت نے اس میں جو مورتیاں رکھی تھی اس میں ایک اوتار کا اضافہ کیا تھا، اور وہ اوتار تھا محمد بن قاسم۔ اچھا، اس کی مورتی بنوا کے اس نے وہاں رکھی۔ کیوں رکھی؟ کہ اس نے کہا یہ اس زمین کا انسان نہیں ہے، واہ واہ، یہ اسی دنیا سے ہے جس سے ہمارے دیوتا ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ تو بالجبر تو نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، تو وہ لوگ جو محمد بن قاسم کے کردار سے، ان کے آنے کی تبدیلی سے متاثر ہو رہے تھے، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ لوگ کتنے حاملان خلق عظیم تھے واہ واہ، اور کس انداز سے ایک تبدیلی کو لے کے آ رہے تھے۔ تو غازی صاحب قبلہ، محمد بن قاسم کا ہندوستان میں آنا ہمارے لیے جہاں اور بہت سی چیزوں کو سمجھنے کا ایک دروازہ ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قومیں زوال پذیر کیوں ہوتی ہیں اور قومیں تعداد میں کم ہونے کے باوجود غالب کب آتی ہیں۔ ٹھیک، غالب تب آتی ہیں جب ان کی شمشیر و سلاح اول، جب ان کی پرائمری ویلیوز کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے؟ ہاں، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ٹھیک، اور جب طاؤس رباب اول اور طاؤس رباب آخر بن جائے تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو انجام راجہ داہر کا ہوا۔ اور اگر محمد بن قاسم کا کردار ہو تو 6000 کا لشکر تھا کل ان کے پاس۔ اور آپ دیکھیں کہ جو راجے ان سے بھاگ کے جاتے تھے، مہم میں چھوڑ کے جاتے تھے، جب وہ جا کے راجہ داہر کو رپورٹ کرتے تھے تو راجہ داہر پوچھتا تھا کتنے کا لشکر؟ اس نے کہا جی 6000 کا۔ تو آپ کا کتنا تھا؟ میں 30,000 کا چھوڑ کے آیا ہوں۔ 10,000 تو ان کے ساتھ فرار ہو رہے ہوتے تھے۔ 400 تو ہاتھی ہیں، 400 ہاتھی دیکھیں جو ان کے ساتھ فرار ہوتے تھے، وہ 8,000 9,000 تو ان کے ساتھ فرار ہو رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جو طاقت تھی یہ کہاں سے تھی؟ یہ طاقت دراصل ان کے کردار کی طاقت تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جی کپتان صاحب، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی، جب تک وہاں بھروسہ رہا ہے 65 میں رہا تو پھر ہم جیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مہم، سندھ کی فتح کی جو مہم ہے، یہ کوئی آسان مہم نہیں تھی۔ جب دور اسلامی میں اور دور عمر فاروقی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں تو سندھ کا جو صوبہ تھا، یہاں اس کی جو موجودہ بلوچستان کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں شامل تھا، اور اس کی جو سرحدیں تھیں وہ خراسان، مکران تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اور اگر آپ اس کو نقشے پر دیکھیں تو جزیرہ نما عرب اور اس خطے کے درمیان میں سمندر حائل ہے، اور اس کا جو زمینی راستہ ہے وہ موجودہ جو بلوچستان کا جو ٹیرین ہے وہ آج بھی
سفر یا کسی فوجی مہم جوئی کے لیے وہ اتنا موزوں نہیں ہے، بہت مشکل ہے، پوری تیاری کے ساتھ اس کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت عثمان بن عاصی بن ابی عاصی رضی اللہ عنہ نے دیبل کے اوپر حملہ کیا اور ان کو ایک کامیابی ملی۔ دیبل ایک چھوٹا سا سرحدی ایک ان کا شہر تھا جہاں پر تجارت ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اے برادر ثقفی، اگر اس میں ہمارے مسلمان میرے بھائی شہید ہو جاتے تو عذرائے مذاق کا تو میں تمہارے قبیلے سے اتنے آدمیوں کا سر قلم کر دیتا۔ یہ پوری تیاری کے ساتھ اس کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ آیا کہ جو موجودہ کابل کا علاقہ ہے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ مکران کے گورنر تھے اور کابل بھی ان کی قلم رو میں شامل تھا۔ تو یہ چونکہ علاقے فوجی مہمات کے لیے موزوں نہیں تھے، پتھریلے پہاڑی علاقے، پانی کی کمی۔ صفرا یا صفرا تھے، ان کا بھی تو آیا تھا یہاں پہ، ہاں وہ بعد میں آیا ہے۔ یہ اس طرح ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کابل کے جو لوگ تھے وہاں پر مسلمانوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جہاں پر فتوحات کرتے تھے وہاں پر جو مقامی انتظام ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، وہاں پر وہی عام طور پر والی مقرر کرتے تھے۔ اگر کوئی کافر والی ہوتا تھا تو اس کو تبدیل کر کے کوئی مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ترجیح دی جاتی تھی کہ ان کو مقرر کیا جاتا تھا، اور جو غیر مسلم ہوتے تھے ان سے جزیہ لے کر یا خراج کے انتظام۔ یہ وہی دور ہے، چائنا میں میں نے مزارات دیکھے ہیں، وہاں بھی مسلمان پہنچے، وہاں بھی مسلمان پہنچے تھے۔ اچھا جی، اب وہاں واپس آگے محمد بن قاسم پہ آ جائے۔ تو یہ جو علاقہ تھا، جو محمد بن قاسم کی جو مہم تھی، یہ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے 712 عیسوی میں، تو اس وقت جو پہلی مہم ہوئی وہ حضرت عبداللہ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جو ہے باقاعدہ سرکاری طور پر لشکر بھیجا گیا، لیکن تیاری نامکمل تھی تو ان کی شہادت ہو گئی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد بدیل بن طافہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 6000 لشکر کے ساتھ بھیجا گیا، وہ بھی اپنے گھوڑے سے گرے اور شہید ہو گئے۔ یہ دو مہمیں جو تھیں، ان کا جو ہندو تھے بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے اور نظریاتی طور پر انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہمارے جو مندر میں ہماری جو مورتیاں ہیں یہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیں گی، یہ لوگوں کے مقدر کا فیصلہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اچھی بات ہم دیکھیں گے کہ کسی اسلامی جو مہم ہے اس میں اتنی جو خط و کتابت ہے امیر اور گورنر کے درمیان اور جو امیر لشکر کے درمیان وہ نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم کے دور میں ہوئی، اور حجاج جو تھے انہوں نے ایک نظام جو اس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، ہر 5 کوس کے فاصلے پر دو سوار مقرر کیے ہوئے تھے ڈاک کی ترسیل کے لیے، اور ڈیلی بیسس پر ڈاک جاتی تھی اور ان کو اطلاع ملتی تھی۔ دوسرا کام یہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کے جو زمین کا نقشہ مجھے بنا کر بھیجا کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب تیسری مہم یہ ہے جس میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی دیبل کے محاذ پر، یہ تیسری مہم تھی، اور اس کا 7 دن کے اندر اس کا جواب آ گیا کہ یہاں کے یہ حالات ہیں، یہ حکمت عملی اختیار کرو۔ یہ جب دور فاروقی میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو مسلسل پیچھے ہدایات ان کو ملتی رہی، آتی تھی۔ کیپٹن اپنا بریگیڈیئر جنجوعہ صاحب کی طرف چلیں جی، اسلام آباد ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب بریگیڈیئر صاحب، محمد بن قاسم کی ذرا اسٹریٹجی بتائیں، بطور ایک فوجی جرنیل کے، آپ بریگیڈیئر رہے ہیں نا، فوجی اسٹریٹجی کیسی تھی ان کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارا سلام ناظرین کو، ڈاکٹر صاحب کو، کپتان صاحب کو۔ ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی گنوایا کہ مشاعر اسلام کا بھی ذکر ہے اور حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، یہ اعزاز آپ کا ہے، اللہ آپ کو اس پر استقامت بخشے۔ آمین، بہت شکریہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایک بڑا ہی یونیک آپریشن ہے۔ ملٹری اینلز کے اندر بہت سارے جنرل گزرے ہیں، بہت سارے آپریشنز ہوئے، لیکن یہ ایک بالکل یونیک آپریشن اس لیے ہے کہ آج ہمارا بچہ جب 17 سال کا ہوتا ہے تو 9ویں جماعت میں پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارا نیا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے۔ اچھا اور یہ بچہ میں نے تو 16 سال کی عمر میں کر لیا تھا میٹرک۔ وہ آپ نے کر لیا تھا، آج کل لوور نرسری سے شروع ہوتا ہے حضرت، لوور نرسری، ہائر نرسری، اس کے بعد پریپ، اور اس کے بعد 1 2 3 چلتا ہے۔
یہ وہ مکالے اور ہمفرے والا ایجوکیشن سسٹم آ گیا. اچھا نرسری اور تو سرسری. یہ بچہ اس سے پہلے گورنر تھا رے کا. یہ رے کا گورنر تھا پہلے, یعنی 17 سال کی عمر میں یہ گورنر کا کام کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ یونیک اس لیے کہ ایک دور افتاد علاقہ, صدیوں کا جہاں پر ایک کلچر اور نظام, وہاں پر دو, جیسے کپتان صاحب نے کہا کہ 2 مہمات پہلے ناکام ہو چکی تھی. یہ مہمات اسی لیے آئی تھیں, عبید اللہ والی بھی اور عزیل والی بھی, یہ اسی لیے آئی تھی. جو ڈاکوؤں نے ایکشن کیا تھا, طوفان کی نظر ہوئے وہ بیڑے سیلون سے چلنے والے دیبل کے قریب پہنچے, لوٹ لیے گئے اور انتہائی تمسخر سے جواب دیا راجہ طاہر کہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے, آپ کچھ کر لیجئے. تو 2 مہمات ناکام ہوئیں. اس کے بعد جو ہے وہ نظر پڑی محمد بن قاسم پہ, جو اس وقت رے کے گورنر تھے. اب 17 سال کا نوجوان, اس کے اندر بہت سارے لیسن ہیں ہمارے لیے, جو ہمارے آج کے ملٹری کمانڈر ہیں, جو لوگ اور پلاننگ کرتے ہیں, کہ عزم صمیم, اچھا ہاں, غیرت ملی, غیرت ایمانی, یقین محکم, توکل اللہ, کہ 6000 کا ٹوٹل لشکر ہے, یہاں آتا ہے, یہاں ہاتھی ہیں. دیبل کے قلعے کے اندر وہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک طلسم ڈالا ہوا تھا, وہ جو 40 گز لمبا جو تھا کلس تھا اس کے نیچے, اور ہندو عقیدہ تھا کہ جب تک یہ طلسم موجود ہے, یہ تعویذ موجود ہے, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ٹھیک لہراتا رہے گا. پھر پہلی دفعہ اتنے دور آ کے توپ خانے کا استعمال کیا گیا, ایک ایسی گن استعمال کی گئی جس کو صرف 500 بندے چاہیے تھے ہینڈل کرنے کے لیے. منجنیق, ایک سسٹم ایسا, جیسے کپتان صاحب نے کہا, منجنیق ایک خوبصورت سسٹم تھا کہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہفتہ لگتا تھا بصرہ پہنچتے ہوئے گھوڑ سواروں کو, لیکن وہ 5 کوس کے فاصلے سے آپریٹ ہوتے تھے. تو حجاج اپنی ذات میں ایک انتہائی سخت خو اور سخت گیر آدمی تھا. ہو سکتا ہے اللہ کریم کہ ہاں اس کا یہ آپریشن جو ہے, یہ سلیکشن اس کی بخشش کا سبب بن جائے. ٹھیک, تاریخ کہتی ہے کہ وہ انتہائی سخت انسان تھا, جی بڑا ظالم تھا. یہ جو آپریشن تھا اور اس پہ ڈٹ جانا بہت ظالم تھا, اور اس پہ ہر ممکن طریقے سے اس کا یہاں سندھ میں آ کے جو اسلام کا آنا ہے. اب ذرا مجھے اسٹریٹجی بتائیں بریگیڈیئر صاحب. محمد بن قاسم آ گیا, اسٹریٹجی 6000 کو 40,000 سے لڑوا دیا, 100 ہاتھی بھی تھے, کمانڈوز تھے, وہ آہن پوش تھے, کتنے زیادہ 3000 تو آہن پوش ہی تھے اس کے پاس, اور 10,000 کمانڈو. یہ 40,000 کے ساتھ 6,000 نے کس طرح فتح حاصل کی, ذرا وہ اسٹریٹجی بتائیں مجھے خاص, کہ یہاں جب جنگ شروع ہوئی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سیکھا, جو پہلی ناکام ہوئی تھی مہم وہ ہاتھیوں کی وجہ سے ناکام ہوئی, دوسری جو تھے جس میں گھوڑے سے گر کے کمانڈر مرے تھے, شہید ہوئے تھے, تو انہوں نے اس کا بھی توڑ نکالا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو میدان کے اندر جنگ کرنے کی ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کی قوت عربوں کی تھی, ان عربوں کو یا اس مسلمان فوج کی تھی, وہ دہر کی فوج کے پاس نہیں تھی. پھر روزے استعمال کیے گئے, یعنی جیسے دیبل کے مقام پر سیج لے کرنے کے بعد گن کا استعمال ہوا. ایک اور جگہ پہ جب انڈس پار کرنا تھا تو کشتیوں کا پل بنایا گیا, گھوڑوں اور اونٹوں کو اور تیر انداز پہلے بھیجے گئے. وہ جو تیروں کے آگے باندھ کے ڈیفیکشن ہوئی, تیروں کے آگے آگ باندھ کے وہ جو تیر چلائے تھے آگ والے ہاتھیوں پہ, جس سے ہاتھی, یہ اسٹریٹجی بھی تو کمال تھی نا, پہلی دفعہ استعمال ہوئی. یہ کمال اسٹریٹجی تھی یہ کہ ہاتھی, اور انفیکٹ جو داہر کی موت کا سبب بنا وہ یہی بنا کہ اس کے ہودج کے اندر جا کے وہ ایک تیر پھٹا, آگ لگی, اور اس کے بعد وہ جب بھاگ رہا تھا تو ایک مسلمان فوجی کے ہاتھ لگ گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو لیٹر آتے تھے حجاج کے محمد بن قاسم کو, اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اس نے اسے کہا کہ اپنے اور پرایوں سب کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ تم بہادر ہو اور بے خوف ہو, کہیں خوف کا شکار مت ہونا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. راجہ طاہر کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. انہوں نے کہا یا جزیہ دو یا اسلام قبول کر لو، اور وہ جو عورتیں اور بچے تمہارے ڈاکوؤں کے ذریعے تمہارے قابو میں ہیں وہ بھی دے دو. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے فرمایا تم خود دیکھ لو گے جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. میں یہاں پہ دو باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ایمانوں کو تقویت ملے. طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں جب سمندر پار آیا تھا اسپین میں. تو جب اس کے جرنیل جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ دنیا بھر کی ملٹری اسٹریٹجی میں واپس جانے کا راستہ ایک ضرور کھلا رکھا جاتا ہے. آج میرے ساتھ 2 فوجی افسر بھی ہیں ریٹائرڈ میرے پروگرام میں. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کشتیاں جلا دیں اور یہ عالم اسباب ہے، ہمیں اسباب پہ نظر رکھنی چاہیے تھی. تو اس نے جو جواب دیا وہ بہت باکمال تھا، بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے. اس نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی میری آنکھ لگی اور میں نے کشتی پہ دیکھا کہ وہ جو چوڑا ایک پھٹا ہوتا ہے کشتی کا، ایک طرف چونچ ہوتی ہے ایک طرف چوڑا پھٹا ہوتا ہے، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے ہاتھ میں تلواریں تھیں. تو میں سمجھ گیا تھا کہ فتح ہمارا مقدر ہے، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دیں. اور پھر وہ جو تاریخی فقرہ اس نے کہا تھا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، وہ پھر تلوار کے اس نے ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ فتح کیسے نصیب ہوئی. یہی واقعہ محمد بن قاسم کے ساتھ، وہ 711 کا ہے، 712 میں اس 17 سال کا 18 سال کا نوجوان جو ہمارا ہے، 18 سال کا طارق بن زیاد، 17 سال کا محمد بن قاسم. جب راجہ طاہر نے ایک موقع جنگ کا ایسا آیا تھا، یہ ریئر واقعہ میں سنا رہا ہوں، جب راجہ طاہر کو یقین ہو گیا کہ میرے پہلے راجے، میری پہلی جو مہمیں تھیں وہ ساری شکست ہوتی جا رہی ہے اور یہ اب دریائے سندھ کو جس اسٹریٹجی سے محمد بن قاسم نے پار کیا ہے وہ ابھی تک بات نہیں ہوئی، میں ابھی اپنے اسکالر سے پوچھوں گا نہیں تو پھر مجھے بتانی پڑے گی. تو جب پار ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو سندھ بھی پار کر آیا ہے اور ہم نے بندے بھی کھڑے کیے ہوئے تھے، تیر چلا رہے تھے، یہ اس نے کیا کشتیوں سے کس طرح راتوں رات پار آ گیا. تو اس نے وہاں کی خوبصورت حسینائیں جو تھیں ملکہ حسن کی قیادت میں ان کو بھیجا. محمد بن قاسم نے خیمہ لگایا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، قرآن حکیم کھلا ہوا تھا اور شمع جل رہی تھی. تو وہ خواتین گئیں جو ان کے آگے سبارڈینیٹ تھے، انہوں نے کہا جی ایک وفد آیا خواتین کا آپ سے ملنے کے لیے. ان کا بھیج دو. خیمے کے اندر داخل ہو گئی، زمین پر بیٹھی. انہوں نے کہا آپ واپس چلے جائیں، نوجوان آدمی ہیں، آپ کیوں یہ قط و غارت کرتے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے، ہمیں صلح سے رہنا چاہیے. محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم تو صلح کے لیے آئے تھے، یہ اس نے ظلم کیے ہیں تمہارے بادشاہ نے. یہ باتیں گفتگو کافی دیر تک چلتی. تو اس خاتون نے جو ملکہ حسن تھی اس نے کہا کہ آپ نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے سینے میں دل نہیں ہے. محمد بن قاسم نے کہا دل تو ہے. تو اس نے کہا پھر دل ہے تو یہ کسی کو دیا نہیں. اس نے کہا میں دے چکا ہوں. انہوں نے کہا کس کو دے چکے ہو؟ اس نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میرا دل تو تھا، وہ میں گنبد خضرا کے مکین محمد رسول اللہ کو دے چکا ہوں. اب یہ دل جو ہے اس میں کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی. یہ بات تھی جو ان کی کامیابیوں کی، کامرانیوں کی جو تھی بنیاد تھی. جی ڈاکٹر صاحب، محمد بن قاسم کی اسٹریٹجی اور علمی خدمات. جی غازی صاحب، جب آپ محمد بن قاسم کی حکمت عملی دیکھتے ہیں تو جو ایک بہت بڑا جس کو آپ ملٹری جینیس کہتے ہیں وہ ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جب حجاج بن یوسف نے ان کو لیا، ان کے والد فوت ہو چکے تھے، تو ان کی ساری ٹریننگ بصرہ کے ملٹری اسکول میں ہوئی تھی، ٹھیک، عسکری مکتب میں ہوئی. اچھا، پہلی بات. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے
جس نے محمد بن قاسم کی ساری فتوحات میں اہم کردار بھی ادا کیا اور آپ دیکھیں کہ یہ ایسی مہمات تھیں جن کے اثرات آگے چلے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فتح کر کے چلے گئے تو وہ بعد میں نسیہ منسیہ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اس میں ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان کی انفارمیشن اتنی اپ ڈیٹڈ تھی کہ اتنی انفارمیشن ان کے مخالفین کے پاس تھی ہی نہیں. کمیونیکیشن اور مقامی حالات سے آگاہی, یہ ایک ایسا ان کا ہتھیار تھا جو اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہو. جب انگریز یہاں پہ آ گئے تو جو کامیابیاں ان کو ملیں تو ایک کتاب ہے ایفس آف ہسٹری, اس میں لکھا ہے کہ بڑا سبب یہ تھا کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہی کوئی نہیں تھی, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ کیا رہا ہے. وہاں پر یہی صورتحال ہوئی. اچھا, نیکسٹ جو تھی جس کردار کی طرف آپ نے اشارہ کیا محمد بن قاسم کا, یہ وہ کردار تھا. آپ دیکھیں جب انہوں نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو کہ مجھے دیبل پر اور حملہ کی اجازت دی جائے, جو جواب آیا حجاج بن یوسف کا پڑھنے کے قابل ہے. حجاج بن یوسف نے اس میں لکھا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, جس دکھ اور تکلیف کا تم نے ذکر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر ہے, ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے لڑ مر جائیں. تم مشاق فوج لے کے جاؤ, اس وقت تک لڑتے رہو جب تک آخری آدمی بھی شہید نہ ہو جائے, اور جب تم آگے بڑھو. اب کیا انسٹرکشنز ہیں, تم نے مخالفین کے ساتھ پوری جرأت اور پامردی سے لڑنا ہے. کھیتیوں کو, باغات کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, معبد خانوں کو, بیماروں کو نقصان نہیں پہنچانا, عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یعنی اب اسٹریٹجی دیکھیں کہ کیا انسانیت نواز انداز کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے. جب انہیں فتوحات, جس علاقے کو وہ کیپچر کرتے تھے, جب وہاں پہ وہ ایڈمنسٹریشن قائم کرتے تھے, لوکل لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرتے تھے. راجہ اب دیکھیں جب انہوں نے آخری مسلمانوں کے لیے قاضی, دوسروں کے لیے ان کے اپنی ان کے لا کو مینٹین رکھا اور ان کے لوگوں کو عہدے دیے. ان کی جو لوکل پنچایت تھی اس کو قائم رکھا, ہندو لا کو قائم رکھا. اور حیران کن بات غازی صاحب یہ ہے, جب وہ لوکل لوگوں کو عہدے دیتے تھے تو ان کے رسم و رواج کے مطابق دیتے تھے. ان کو اسی طرح سونے کے کڑے پہناتے تھے, اس طرح کا یونیفارم دیتے تھے, اسی طرح کے زیور جوہرات دیتے تھے. اچھا جی, تقریب میں فرق نہ پڑے. اپنا کپتان صاحب ایک دیکھیں کہ ان کے اوقاف قائم کر دیا تھا, 3% سرکاری خزانے سے ان کے معبد خانوں کے لیے چندہ جاتا تھا. آج ہم نے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مذہب کے لیے کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوئے گی. جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت متقی اور پارسا شخص تھے. جب سندھ کی مہم پر ان کو روانہ کیا گیا تو خلیفہ ولید نے ایک انسٹرکشنز اور ہدایت نامہ جاری کیا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مہمات کے دوران قرآن پاک کی بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت جاری رہے. اقبال نے لکھا ہے کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن سے جو ہماری دوری ہے وہ ہمارے کاموں میں نتائج, اثرات اور اس میں نتیجہ نہیں آتا. یہ قرآن کے ساتھ جو تمسک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. محمد بن قاسم اتنے ایک صوفی آدمی تھے کہ ایک مہم نیرون جب جا رہے تھے تو پانی کی قلت ہو گئی اور لشکر کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے اللہ کے حضور گڑا کے, بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کے بعد ان کے چہرہ پہ اتنے آنسو تھے کہ اس کو صاف کیا, دعا کی اور فوراً بارش ہو گئی. یہ ڈاکٹر تاڑا چند نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم یہاں کے سارے حکمرانوں سے زیادہ عادل تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب جو ان کے زخمی ہوتے تھے, دشمن کے جو زخمی تھے, ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی مرہم پٹی کرتے تھے اور اپنی کمر پر مشکیزہ اٹھا کر ان کو پانی پہنچاتے تھے. کہ یہ بالکل وہی جو قرآن کا فلسفہ ہے کہ جہاد کا سقوط کب ہوئے گا, جب آپ کا جو دشمن ہے وہ تلوار پھینک دے گا تو جہاد ساکت ہو جائے گا. بدلہ لینے والی تو کوئی بات نہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بھیم چند جو تھا, ایک ان کا سپہ سالار تھا, کہ وہ زخمی اور بے ہوش ہو گیا, اس کو تیر لگا ہوا تھا. تو جب اسے ہوش آیا, اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا تو اس نے جیسے محسوس کیا تو اس کی پہلو میں, دائیں پہلو میں ایک بڑا شفقت بھرا ایک ہاتھ تھا. تو جیسے اس نے دیکھا تو محمد بن قاسم تھے. وہ ڈر گیا اور اس نے سمجھا کہ یہ کوئی چال چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے دوست ہیں, ہماری یہاں کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں. ہم تو یہاں کے جو غاصب جو راجہ ہیں, جو ظالم حکمران ہیں, ان کے ظلم سے یہاں کی خلق خدا کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اور جے سنگھ جو تھا راجہ دار وہ کا مسلمان ہو گیا. یہ ان کے جب خلیفہ عزیز جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ جو مسلمان ہو جائے گا اس کے حقوق اربوں کے مساوی ہو جائیں گے, تو جے سنگھ مسلمان
اور جو مولانا عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی مسلمان ہوا تھا نام کا، لیکن ایک ملا ابو ظفر ہیں انہوں نے لکھا کہ نہیں وہ بڑا پکا راسخ العقیدہ مسلمان ہو گیا۔ اب محمد بن قاسم کی جو علمی خدمات آپ ذرا سنیں، پہلے جو انہوں نے یہاں پر انتظامی جو خدمات کی، جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے، اس میں یہ تھا کہ ایک جزیہ جو مقرر کیا اس کی مقدار بڑی کم تھی، 3 حدود بنائی تھی، ٹیکس بڑے معمولی تھے، 48 درہم اور درہم متوسط کے لیے 24 اور پھر 12۔ اس کے اوپر کچھ ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان 2.5% سے لے کے 12% تک دیتے ہیں ٹیکس، تو مسلمانوں کا جو ٹیکس تھا ان سے کہیں زیادہ تھا، تو ان کا یہ شکوک بھی جو شک تھے وہ رفع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے یہاں کی جو مشہور کتب تھیں ان کے تراجم کروائے، ان کے مذہبی کتابیں، اب جن میں سدھانت، مہابھارت، چلنکیا اور چرک اور چانکیا پنڈت کی کتاب جو جانوروں کے اوپر تھی، یہاں کے کلچر کے اوپر جو کتابیں تھیں ان کے تراجم کروائے۔ وہ جی سننے ابھی داؤد کے جو مؤلف ہیں امام داؤد، ان کا تعلق یہاں کلات اور خزدار سے رہا، یہاں سے انہوں نے جو پرنسپیلٹیز پہلے تھیں، جو جاگیریں عطا کی ہوئی تھیں جن لوگوں کو ان کے پاس رہنے دی، صرف کوڈ آف کنڈکٹ ان کے اوپر مقرر کیا کہ یہ انصاف پر مبنی ہوئے گا اور کسی سے ایکسٹارشن نہیں کی جائے گی، اور یہاں کے جو غریب عوام تھے ان کے وظائف مقرر کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بریگیڈیئر صاحب آپ دیکھیں، جب محمد بن قاسم کو وہاں سے حکم ہوا اور بندے آئے گرفتار کرنے کے لیے، تو محمد بن قاسم کو یہاں کے ساتھیوں نے مشورہ دیا آپ بغاوت کر دیں، آپ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، مسلمانوں کے اندر میں کسی طرح کا فتنہ و فساد نہیں چاہتا، حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے یہ پا بجولا لے کے جا رہے ہیں اور یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ ماشاءاللہ، یہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، واہ، یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے ڈسپلن کی، تنظیم کی۔ وہ شخص جس کی پوجا ہو رہی تھی، جسے منع کرنا پڑا کہ میرے بتوں کو ہٹا دیا جائے، اس شخص کو جب یہ پیغام ملتا ہے، آج کا اگر ہوتا تو فوری طور پہ آزادی کا اعلان کر دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ میرے مقدر میں کیا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود، اور یہ ایک تاریخ ہے، جب حضرت بلال نے جا کے خالد بن ولید جیسے عظیم ترین جرنیل جو دنیا نے دیکھا، نہ ان جیسا کوئی پہلے ہوا نہ کوئی بعد میں ہوگا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، ایک عام سپاہی بن گیا۔ یہ مسلمان کا ایک انداز رہا ہے، ایک عام سپاہی بن گیا۔ اور دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک ایسا جرنیل جو آتا ہے اور اپنے حسن سلوک سے، سب سے بڑی اسٹریٹجی جو محمد بن قاسم نے اپنائی، وہ جو کیسے کپتان صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ حسن سلوک تھا، کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ جو پنڈت تھا اس کو پنڈت رہنے دیا، جو راجہ تھا اسے راجہ رہنے دیا، لوگوں کے دل جیت لیے۔ جہاں گیا ایک داستان چھوڑی محبت کی، الفت کی، تو لوگوں نے مورتیاں بنا لی۔ لیکن اس کے باوجود اول الامر والی بات ہے، جب حکمران کا میسج آیا تو سر تسلیم خم کر دیا، واپس چلے گئے، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ جب پار کر رہے تھے نا دریائے سندھ، تو سامنے سے اس کے آدمی کھڑے تھے اور بڑے بڑے دستے طاقتور، وہ تیر مارتے تھے اور جو کشتی لے کے جا رہا ہوتا تھا اس کو لگ جاتی تھی، کشتی کا رخ مڑ جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ کیا کہ رات کے وقت
کشتیاں کنارے 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 لمبی باندھ دی اور پھر کسی طرح سے ایک چند سپاہیوں کو بھیجا پار. رات کے اندھیرے میں انہوں نے رسی باندھی ہوئی تھی, انہوں نے جب رسی کھینچی تو کنارے سے وہ پل بن گیا. یہ پہلی دفعہ اسٹریٹجی ہوئی. صبح جب راجہ داہر کو پتہ چلا تو وہ تو پریشان ہی ہو گیا, اس نے کہا یہ راتوں رات اتنا بڑا پل, اتنی کشتیاں کیسے آ گئی؟ تو یہ دیکھیں نا کیسی اسٹریٹجی اس دور میں ہے. نہیں, اس سے پہلے انہوں نے راجہ داہر کو آفر کی تھی. اچھا, کہ جی آپ مجھے کراس کرنے دیں, تو جو چیزیں آفر کی تھی, جو راجہ داہر نے جس پہ انکار کر دیا کہ نہیں, اس کے مصاحبین نے اسے کہا کہ نہیں ان کو نہیں آنے دینا. اس کے بعد کیا یہ گیا کہ جو لنگر بنایا گیا ان کا, وہ بڑے بڑے جو اس طرف کاٹ کے لگائے گئے, جو ان کا سہارا دینے کے لیے کشتیوں کو جو ستون لگائے گئے, سیملر ستون آگے بھیجے گئے. اب جب وہ پانی کے بہاؤ سے کھینچ کے ان کو سیدھا کیا تو وہاں ان کو ٹائی کر دیا گیا, ایک سٹریٹ جو ہے نا برج بن گیا. اور یہ ایک بڑا زبردست. اس کے علاوہ اسٹریٹجی جو آپ نے پوچھی, عرب سرکہ استعمال کرتے تھے. اچھا, سندھ میں سرکہ اویلیبل نہیں تھا, تو اس کے لیے کیا بڑی خوبصورت اسٹریٹجی بنائی گئی کہ روئی کو بھگو دیا گیا سرکے کے اندر, اور وہ افواج کے جو لاجسٹک سپورٹ سسٹم تھا اس میں شامل کر دی گئی. اور جب سرکے کی ضرورت ہوتی تھی, اس بھگوئی سوکھی روئی کو جب پانی میں ڈالتے تھے تو سرکے کا اثر اس پانی میں کنورٹ ہوتا تھا اور وہ استعمال کیا جاتا تھا. اچھا, سبحان اللہ. یہ ایک خوبصورت روز ہے. آپ نے ایک اور بات کی, میں تھوڑی سی اس میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا. حضرت طارق بن زیاد والا, کشتیاں چلانے والا, ماشاءاللہ کیا خوبصورت جو ہے نا خواب آپ نے بیان کیا. اس کے بعد تو کوئی اور بات ہونی نہیں چاہیے, لیکن یہ ایک پیورلی فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو, یہ ایک ملٹری کمانڈر کا بہت بڑا روز تھا. اٹ ہیڈ ٹو میسیجز, ون میسیج فار دی اینیمی, دوسرا میسیج اپنی افواج کے لیے. دشمن کو یہ بتایا کشتیاں جلا کے میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اپنی افواج کو یہ بتایا کہ اب جینا مرنا یہاں پر ہے. مراکش اور اسپین کے درمیان اگر آپ سٹریٹ دیکھیں تو 7 to 10 کلومیٹرز پانی کا ہے. تو تجارت پہلے بھی ہوتی تھی, کشتیاں چلتی تھی, لوگ تیر کے بھی لوگ بہادر ہو جاتے ہوں گے, لیکن یہ ایک ملٹری کمانڈر کا بہت زبردست میسیج تھا. دشمن کو بھی بتایا اور اپنی افواج کو بھی بتایا کہ واپس نہیں جانا, یا فتح یا شہادت, اس کے علاوہ اور ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. فیلئر از نو آپشن. واہ 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 واہ. یہ محمد بن قاسم کی جو ٹیکنیک تھی, حالانکہ کیا ہے وہ ہے شعر یاد پیام مشرق کے اندر ہے, وہ کیا ہے کہ علامہ نے طارق بن زیاد کا پورا منظر بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کیوں کشتیاں جلا دی تو انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے کہا کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں. پرشین میں ہے, مجھے پتہ ہے. نہیں, وہ تو میں پڑھ دیا ہے. ہر ملک کے ماس کے مل کے خدائے ماس, وہ کشتی پہ ہاتھ رکھ کے جو کہا تھا کہ بھئی وطن دور ہے اور یہ جو ہے پیچھے دریا ہے, پیچھے سمندر ہے, آگے موت ہے, تو اس لیے یا شہادت ہے یا پھر موت ہے. جی برگیڈیئر صاحب آپ بات جاری رکھیں. تو محمد بن قاسم نے ڈسپائٹ دی انسٹرکشنز کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے, انہوں نے دلوں کو جیتا. جہاں کہیں گئے لوگ ان کے مطیع ہو گئے. اور جیسے آپ نے خواتین کی بھی بات کی, اس کے علاوہ جو اندر سے ڈیفیکٹ کر کے پنڈت آیا, جو اس کے جرنیل ساتھ آئے, وہ سب ان کے بے دام غلام ہو گئے ان کے رویے کی وجہ سے. اچھا جی, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے پروگرام کا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی دونوں میں. کتاب الشفا سے نسخہ جی, دشمن پر فتح پانے کا عمل ہے. 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد کا ورد کرنے سے بڑے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور عقل کو روشن رکھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم.